السلام علیکم۔ آج میں آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی سناؤں گی، جن کی حکایات اور اشعار آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہیں۔ شیخ سعدی کی کہانیاں نہ صرف ادب کی دنیا میں اہمیت رکھتی ہیں، بلکہ ان کی اخلاقی تعلیمات ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ شیخ سعدی کا اصل نام سعدی بن مسعود شیرازی تھا۔ ان کی ولادت 1210 کے قریب شہر شیراز میں ہوئی۔ وہ ایک عظیم صوفی، شاعر اور ادیب تھے، جنہوں نے زندگی کو علم، حکمت اور روحانیت کی تلاش میں گزارا۔ شیخ سعدی نے اپنے زمانے کے مختلف سماجی اور اخلاقی مسائل پر گہری نظر ڈالی اور ان کی شاعری میں ان کے مسائل کا حل بھی پیش کیا۔ آج میں آپ کو سناؤں گی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کہانی، جو کہ ان کی کتاب السیر اور سبززار میں ہے۔ یہ ان کی اخلاقی بصیرت اور انسانیت کی بہترین محبت کی مثال ہے۔ ایک دن ایک اسیر کو قید سے آزاد کیا گیا اور وہ ایک باغ میں پہنچا، جو سبززار پھولوں کی خوشبو اور درختوں کی سایہ داری سے بھرا ہوا تھا۔ اس باغ کی خوبصورتی نے اسیر کے دل کو مسرور کر دیا۔ وہ باغ کے مالک کے پاس گیا اور اس خوبصورت باغ کی تعریف کی۔ مالک نے کہا، یہ سب کچھ میری محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ اسیر نے مالک سے پوچھا، آپ کی محنت کا یہ پھل بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت بھی آیا ہے؟ تو مالک نے جواب دیا، ہاں، میں نے بھی بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ایک دن جب باغ میں سبزہ نہیں تھا اور میرے درخت خشک ہو گئے تھے، میں نے صبر اور دعا کے ذریعے اس مشکل کا سامنا کیا اور اپنے کام کو جاری رکھا، اور اللہ کی مدد سے یہ خوبصورت باغ تیار کیا۔ اسیر نے مالک کی باتوں کو غور سے سنا اور کہا، آپ کی محنت اور صبر کی کہانی بہت متاثر کن ہے، اور یہ باغ آپ کے عزم اور کوشش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مالک نے مسکرا کر کہا، میرے دوست، یہ باغ میری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن یہ سب اللہ کی رحمت اور برکت سے ہوا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن سب محنت اور دعا کے ذریعے ہم ان مشکلات کو پار کر سکتے ہیں۔ شیخ سعدی کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں مشکلات کا سامنا صبر اور محنت سے کیا جاتا ہے۔ ہر مشکل کی گھڑی میں ہمیں اللہ کی مدد اور برکت پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ شیخ سعدی کی یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی کی خوبصورتی محنت اور صبر کے پھل کی شکل میں ملتی ہے۔ شیخ سعدی کی تعلیمات ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ان کی شاعری اور کہانیاں انسانیت، محبت اور اخلاقی اقدار کے اہم اصولوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنی شاعری میں بڑے سادہ اور دلکش انداز میں زندگی کے اہم سبق بیان کیے ہیں۔ ان کے اشعار اور کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ شیخ سعدی کی بہت ساری کہانیاں ہیں جو مختلف موضوعات پر مبنی ہیں۔ ان کی کہانیاں عام طور پر سادگی، انسانیت اور اخلاقیات پر مبنی ہوتی ہیں۔ ایک اور مشہور کہانی ہے چرواہے اور شیر کی، جس میں ایک چرواہے کی حکمت اور بہادری کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک دن ایک چرواہا اپنے مویشیوں کے ساتھ جنگل میں چر رہا تھا۔ اچانک ایک شیر اس کے پاس آیا اور اس کے مویشیوں کو کھانے کی دھمکی دی۔ چرواہا گھبرایا نہیں، بلکہ شیر سے کہا، اگر تم میرے مویشیوں کو کھانا چاہتے ہو تو مجھے پہلے خود کھاؤ۔ شیر چرواہے کی بہادری اور حوصلے سے متاثر ہوا اور کہا، تمہاری ہمت اور عزت نفس نے مجھے متاثر کیا ہے۔ میں تمہارے مویشیوں کو نہیں کھاؤں گا، بلکہ تمہارے ساتھ دوستی کا وعدہ کرتا ہوں۔ چرواہا شیر کے ساتھ دوستی کا وعدہ کرتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ سچی بہادری اور عزت نفس کبھی بھی ہماری مشکلات کو ختم کر سکتی ہیں۔ شیخ سعدی کی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ انسانیت، محبت اور صبر کی قوت سے ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان کی کہانیاں ہمارے لیے ایک سبق ہیں
کہ ہمیں اپنی زندگی میں اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی کی ایک اور مشہور کہانی ہے شیخ سعدی اور امیر، جو ان کی حکمت اور اخلاقی بصیرت کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک دن شیخ سعدی ایک امیر کے دربار میں پہنچے جو بہت دولت مند اور دنیاوی شان و شوکت کا حامل تھا۔ امیر نے شیخ سعدی کی آمد کا خیر مقدم کیا اور ان سے دعا اور نصیحت کے لیے کہا۔ شیخ سعدی نے امیر کی دولت کی تعریف کی اور کہا، آپ کی دولت بے شک بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے قیمتی دولت وہ ہے جو دل کو سکون اور روح کو راحت عطا کرتی ہے۔ امیر نے پوچھا، یہ سکون اور راحت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ شیخ سعدی نے جواب دیا، یہ سب عمل اور کردار کی اصلاح میں ہے۔ دولت اور مال کی فراوانی سے سکون حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا دل، اس کی نیت اور اس کے عمل سکون کی بنیاد ہوتے ہیں۔ امیر نے شیخ سعدی کی باتوں کو غور سے سنا اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن امیر نے اپنے خزانے کا ایک حصہ ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے اس عمل سے بہت خوش ہوا اور اس کے دل کو سکون ملا۔ شیخ سعدی نے اسے بتایا، دولت کا اصل فائدہ لوگوں کی مدد اور ان کے دل کو خوش کرنے میں ہے۔ اس سے تمہاری روح کو بھی راحت پہنچے گی اور تمہیں بھی دلی سکون ملے گا۔ اسی دن سے امیر نے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا اور احساس کیا کہ حقیقی خوشی اور سکون دولت میں نہیں بلکہ اخلاقی اقدار، لوگوں کی مدد اور دل کی صفائی میں ہے۔ شیخ سعدی کی نصیحت نے اس کی زندگی کو نیا رخ دیا اور اس نے اپنی دولت کو ایک بہتر مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شیخ سعدی نے ایک بار ایک قصہ بیان کیا کہ ایک دن ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ جنگل میں شکار کا ارادہ کیا۔ جنگل میں ان کا راستہ ایک درخت کے نیچے سے گزرتا تھا جہاں ایک بوڑھی عورت پیسے کی درخواست کر رہی تھی۔ بادشاہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا حکم دیا، لیکن شیخ سعدی نے اس موقع پر کچھ پیسے اس بوڑھی عورت کو دیے اور اس کی مدد کی۔ واپس آنے کے بعد بادشاہ نے شیخ سعدی سے پوچھا کہ آپ نے اس عورت کی مدد کیوں کی جبکہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی؟ شیخ سعدی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، دنیا کا سب سے بڑا تحفہ انسانیت کی خدمت ہے۔ ہم اپنے سفر پہ تو جا سکتے تھے، لیکن اس وقت ہم نے ایک انسان کی زندگی میں خوشی اور آرام کا باعث بن کر اپنی خدمت کو بہتر بنایا۔ اس کہانی کے ذریعے شیخ سعدی نے یہ درس دیا کہ حقیقی عظمت انسانوں کی مدد اور ان کی فلاح میں ہے، نہ کہ صرف عہدے اور طاقت میں۔ شیخ سعدی کی کہانیاں اور اشعار آج بھی ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت کے حامل ہیں اور ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم ایک بہتر اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیخ سعدی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں ان اصولوں کو اپنانے کی ہدایت دے اور ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ امید کرتی ہوں آپ کی یہ سٹوریز بہت اچھی لگی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔